وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس کے گھر میں اس کے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائے اللہ تعالی ان پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک عجیب بگاڑ پھیلا ہوا ہے اور وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ. والدین اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے. اس وقت تو ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں. احساس اس وقت ہوگا جب کہ دعا کا یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور اسے زیر زمین کر دیا جائے گا. تو آج کی مجلس میں والدین کے متعلق ہمیں کل 8 باتیں سمجھنی ہیں. سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم والدین کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کے متعلق ہمیں کیا خطاب کرتا ہے. قرآن کریم کی آیات پر جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو اللہ تعالی کے فرمان ہمیں 2 طرح کے ملتے ہیں. کچھ تو وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے جہاں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کا حکم دیا تو اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ والدین کی فرما برداری کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. ایسی آیتیں قرآن پاک میں 4 طرح کی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات پر عہد و پیمان لیا کہ تم عبادت نہ کرو صرف اللہ کی. اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. دوسری آیت ہمیں سورہ نساء میں 5ویں پارے میں ملی جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت و فرما برداری کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسری آیت 8ویں پارے میں ہے جہاں کل 10 باتوں کی وصیت کی گئی. اس میں پہلی وصیت شرک سے بچنے کی قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم
अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। और चौथी आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी सूरे बनी इसराइल की, जहां अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद, अपनी फरमा बरदारी के बाद अपने वालिदैन की फरमा बरदारी का हुक्म दिया। वक़ज़ा रब्बुका, आपके रब ने फैसला फरमा दिया किस बात का? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम इबादत न करो मगर उसी की। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा मुआमला करो। तो ये एक आयत एक तरह की हुई, और दूसरी आयत कुरान पाक की जहां अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को ताकीदी तौर पर हुक्म दिया, वसीयत के तौर पर हुक्म दिया, पुख्तगी के साथ हुक्म दिया, अपने वालिदैन के साथ अच्छा मामला करते रहना। वो आयतें 3 मौके पर है। सूरे अनकबूत के पहले रुकू में ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, सूरे लुक़मान के दूसरे रुकू में ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और सूरे अहक़ाफ़ के दूसरे रुकू में ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। ये तीनों आयतों का खुलासा है अल्लाह ताला तमाम इंसानों को ताकीदी तौर पर हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, अच्छा मामला करते रहना। बहरहाल ये पहली बात हुई वालिदैन के मुताल्लिक कि वालिदैन के बारे में कुरान हमें क्या कहता है। कुरान हमें 2 बातें सिखा रहा है। एक बात तो ये कि अल्लाह की फरमा बरदारी के बाद वालिदैन की फरमा बरदारी का हुक्म दिया जा रहा है, और दूसरा ये सिखा रहा है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना अल्लाह ताला ने हमें इसका ताकीदी हुक्म दिया है। दूसरी बात, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, हुस्न सुलूक करना, इस सिलसिले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क्या क्या इरशादात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात की रोशनी में वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने पर हमें क्या फायदा नसीब होगा। मिशकात शरीफ में सफ़ा 418 पर अबवाबुल बिर्र वस्सिलाह में एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मामला किसके साथ करूं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में फरमाते हैं, उम्मुका, अपनी वालिदा के साथ। उन्होंने सवाल किया, सुम्मा मन, फिर किसके साथ? जवाब मिला, उम्मुका, अपनी वालिदा के साथ। फिर सवाल किया, फिर किसके साथ? फरमा, उम्मुका, अपनी वालिदा के साथ। 3 मरतबा फरमा, उम्मुका, अपनी वालिदा के साथ, अपनी वालिदा के साथ, अपनी वालिदा के साथ। जब 4थी मरतबा सवाल किया गया तो फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, अबाका, अपने वालिद के साथ, अपने बाप के साथ। पता चला कि माँ का हक बाप के हक के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात दर्स में फरमाई थी कि माँ के हक को 3 गुना ज्यादा क्यों बताया गया। इसलिए बताया गया कि माँ 3 तकलीफें वो बर्दाश्त करती है जिसका एहसास बाप को नहीं होता। नंबर 1, हमल की जो तकलीफ है, 9 महीने तक अपने पेट में रखना, इस तकलीफ का एहसास बाप को नहीं होता, माँ को होता है कि उसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि हम क्या जाने उस तकलीफ को। अगर अंदाजा लगाना चाहते हो कि क्या तकलीफ होती है, एक ईंट को लीजिए और अपने पेट के साथ बांध दीजिए और 24 घंटे इस हालत में गुजारिए उस ईंट के साथ। इसी हालत में आपका बैठना उठना हो, इसी हालत में आपका लेटना सोना हो, इसी हालत में आपका खाना पीना इस्तिंजे में जाना हो, इसी हालत में आपका नमाज पढ़ना हो।
آپ سوچئے، تصور کیجئے کتنی تکلیف ہوگی، ماں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب بچہ جننے کا موقع ہوتا ہے، ولادت کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا احساس باپ کو نہیں ہوتا، اس کا احساس ماں سے پوچھیے۔ اور نمبر 3، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اس کی صحیح تربیت کرنا، اس کو دودھ پلانا، اس کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا، یہ ساری تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہیں۔ اس کی ناپاکی میں، پیشاب میں ماں سوتی ہے، بچے کو خشکی پر سلاتی ہے، باپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ماں نے یہ 3 تکلیفیں اٹھائی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ظاہر کر دیا کہ ماں کے حق باپ کے حق کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ دوسری روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے عمر میں برکت کر دی جائے اور تمہارے رزق میں وسعت کر دی جائے، تمہاری عمر بھی دراز ہو، اس میں برکت ہو، تمہارا رزق بھی وسیع ہو، تو تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہنا، حسن سلوک کرتے رہنا۔ نمبر 3، مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک عجیب روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، عجیب خواب ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، میں جنت میں داخل ہوا، مجھے اچانک قرآن کی آواز آنے لگی کہ کوئی بندہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہاں تلاوت کر رہا ہے؟ جنت میں۔ آقا نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، ان کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا کذالک البر، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ مقام انہیں اس لیے ملا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ نمبر 4، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمارے سامنے، یہ فضیلت ہمارے سامنے کہ والدین کو دیکھنا بھی باعث رحمت بلکہ حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں ایک عجیب بات بیان کی، اور اسی کے حوالے سے شمائل کبریٰ میں بھی نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہم لوگ صفہ میں تھے، چبوترے میں تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میری امت میں سے ایک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت اس کے پاس تشریف لائے، لیکن والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے موت سے اس کو چھڑا دیا گیا، یعنی اس کو اس شرط پر موت سے بچا لیا گیا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہیں فی الحال موت نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول والدین کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو یہ تمہارے لیے نیکی اور جنت میں جانے کا ذریعہ، اور اگر تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی،
تم نے ان کے ساتھ برا معاملہ کیا تو یہی چیز تمہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دے گی۔ اور مشکات شریف میں روایت ہے صفحہ 419 پر آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی اگر چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر باپ راضی سمجھو اللہ راضی، اور اگر باپ ناراض سمجھو اللہ ناراض ہے۔ ان تمام روایات سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشاد ہے؟ نمبر 1، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا رغیم انفو رغیم انفو رغیم انفو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل ہو وہ آدمی، ذلیل ہو وہ آدمی، ذلیل ہو وہ آدمی۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ذلیل ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرما من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے۔ اور آپ اس روایت کو بھول گئے جو آپ نے بارہا سنی، حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ میں اشارہ کر دوں اس روایت کی جانب، ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرما آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرما آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرما آمین۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل نے یہ بددعا کی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل نے یہ بددعا کی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل کیا بددعا دے رہے ہیں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کے باوجود اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے بددعا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ اور اس پر آمین کہنے والی ذات کون ہے؟ وہ ہے جو تمام نبیوں کے سردار۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ بددعا کہاں کی جا رہی ہے؟ مسجد نبوی میں۔ تو کیا یہ دعا رد ہو جائے گی؟ سوچنے کا مقام ہے۔ آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، انہیں برا بھلا نہ کہے۔ ماں باپ کو گالی دینے والا، برا بھلا کہنے والا بدترین آدمی ہے۔ پوچھا گیا کہ کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو اور وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے پیر پر کلہاڑی ماری، تم نے اپنے والدین کو گالی دی۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو بخش دیتے، معاف کر دیتے ہیں اللہ جو چاہے، مگر والدین کی نافرمانی ایسا خطرناک جرم ہے کہ مرنے سے پہلے بھی بندہ اس کی سزا بھگتتا ہے، اس کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ تیسری بات ہوئی والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات۔ چوتھی بات، والدین کی فرما برداری کے چند نمونے۔ کیسے کی جائے والدین کی فرما برداری؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم تمام کے لیے نمونہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی والدہ اس وقت انتقال فرما گئی جبکہ آقا کی عمر صرف 6 سال کی تھی، لیکن اس کے باوجود آقا کی جو رضائی مائیں ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ابو لہب کی باندی طویبہ جس نے چند روز نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، آقا علیہ السلام پوری عمر اس کے ساتھ احسان فرماتے رہے۔ اگر آپ مکہ میں تھے آپ اس کی ملاقات کرتے رہے، اسے ہدیے تحائف بھیجتے رہے، اور جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، سیرت المصطفیٰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مکہ جانے والا ہوتا، آقا علیہ السلام اس کی خبر دریافت کرتے اور ان کے لیے ہدیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون سامنے سے چلی آ رہی ہے، دونوں جہان کے سردار کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کاندھے سے کملی کو اتار کر بچھا دیتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، آقا اس کے سامنے باادب بیٹھے ہیں، لوگ حیران ہیں۔ آقا نے پوچھا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی ادھر کی جانب نکلی تھی، سوچا تمہارا دیدار اور تمہاری ملاقات کرتی چلوں، اور آقا نے کہا کچھ چاہیے؟ پانی کی طلب کی، ایک صحابی اٹھنے لگے، آقا نے فرمایا کوئی نہیں میں اٹھوں گا، خود اٹھ کر گئے، پانی کے بجائے دودھ لے کر آئے، اسے پیش کیا، صحابہ حیران ہے۔ جب وہ چلے گئے تو آقا سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کون تھی؟ آقا نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ تھی۔ ذرا سوچئے اگر حلیمہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو اگر بی بی آمنہ حیات ہوتی تو میرے آقا کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ عجیب عورت تھی۔ نبی حضرت امام ابو حنیفہ پر بعض مرتبہ بگڑ بھی جاتی لیکن امام صاحب ناراض نہیں ہوتے۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام صاحب سے نہیں پوچھتی کہ میرا بیٹا عالم ہے، کہ نہیں میں تو فلاں عالم سے پوچھوں گی۔ امام صاحب ناراض نہیں ہوتے، اپنی اماں کو سواری پر سوار کرتے اور اسے لے کر چلتے، اس عالم کی خدمت میں جاتے، اس عالم سے مسئلہ پوچھتے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا کہ وہ عالم بھی مسئلے کا جواب نہیں جانتا، وہ امام صاحب سے پوچھتا، امام صاحب چپکے سے جواب بتاتے، پھر وہ ان کی والدہ کو جواب بتاتا۔ نفحت العرب میں ایک عجیب واقعہ مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حیوہ بن شریح یہ قاضی تھے، اپنے وقت کے قاضی، لیکن ان کی ماں جب کبھی ان کے پاس آتی اور وہ فیصلے کے لیے بیٹھے ہوتے اور کہتے قم یا حیوہ الق الشعیر للدجاج، حیوہ کھڑے ہو جاؤ مرغیوں کے لیے جو اور دانے ڈالو، حضرت حیوہ کھڑے ہو جاتے، اپنی والدہ کی بات مان لیتے۔ وہاں حاشیے میں ایک بات بڑی پتے کی لکھی ہے کہ ان کا مقام یہ تھا والدہ کی خدمت کی برکت سے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اور کنکر اپنے ہاتھ میں لیتے اور کنکر ان کی دعا کی برکت سے کھجور میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مقام انہیں ملا تھا والدین کی فرما برداری کے نتیجے میں۔ یہ چوتھی بات ہوئی۔ پانچویں بات، والدین کی دعا لینے والے بنے۔ والدین کی دعا کتنی پر اثر ہوتی ہے آپ اندازہ کیجئے، میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ سے بہت سی مرتبہ عجیب سوال کیا کرتے تھے، پوچھا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا موسیٰ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب ہے گوشت بیچنے والا، وہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اس قصاب کا پتہ معلوم کیا اور اس پر نظر رکھی۔
اس کو کہا کہ میں تمہارے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں. خیر و برکت کا دور تھا کہ بہت اچھی بات ہے، اس کے یہاں مہمان کے طور پر رہے. دیکھنا تھا آخر اس کا عمل کیا ہے کہ جنت میں ایک نبی کا پڑوس ہونا اسے نصیب ہو رہا ہے. وہ قصاب صبح میں اٹھا، گوشت کاٹتا ہے اور بازار میں جا کر اسے بیچا. دوپہر کے وقت اپنے مکان پر آیا اور اس نے کھانا وغیرہ پکایا. اس کی بوڑھی والدہ ضعیف نابینا ایک چارپائی پر پڑی تھی. اس نے سالن بنایا، اپنی والدہ کے چہرے کو، منہ کو صاف کیا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دینے لگا. جب ماں کھا رہی تھی، ہونٹ حرکت کر رہے تھے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا آخر کیا کہہ رہے ہیں، ہونٹ کیوں حرکت کر رہے ہیں. قریب جا کر دیکھا، سنا تو وہ بوڑھی نابینا والدہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر یہ دعا کر رہی ہے، پروردگار یہ میرا بچہ روزانہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو جنت میں اسے موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس عمل کی برکت سے اسے یہ مقام ملا ہے. ایک بچہ بچپن میں نابینا، ماں پریشان رو رو کر دعائیں کرتی ہے کہ میرا بچہ نابینا ہو گیا، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، اندھا ہو گیا. ماں کی دعا رو رو کر دعائیں کر رہی ہے، دن رات کی گھڑی میں وہ دعا کر رہی ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے. ایک مرتبہ دعا کر کے سوئی، رات کا وقت تھا، خواب میں زیارت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وہ فرما رہے ہیں اے اللہ کی بندی اٹھ اور ذرا دیکھ تیرے بیٹے کو بینائی نصیب ہو گئی. اٹھ کر دیکھا تو واقعتاً بچے کو بینائی مل چکی تھی. پھر یہی بچہ آگے تعلیم حاصل کرتا چلا گیا اور آج ہم بڑے ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ایک بچہ رات کے وقت ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دے. بچہ پانی لینے کے لیے گیا. جب پانی لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ والدہ سو چکی ہے. وہ پیالہ لے کر، گلاس لے کر وہیں ماں کے سرانے کھڑا رہا کہ میری ماں بیدار ہوگی تو میں اپنی ماں کو یہ پانی پیش کر دوں گا. کافی دیر کے بعد ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ میرا بیٹا پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہے. دل کی گہرائی سے دعا نکل گئی اور وہ دعا اثر کر گئی. اس مقام پر وہ بچہ پہنچا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ جو مقام فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا ہے وہ عارفین میں ان کا مقام ہے. میری مراد اس سے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ. اور میں نے ایک کتاب میں عجیب واقعہ آج ہی پڑھا. حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ 3 یا 4 صدی کے مشہور محدث گزرے ہیں. بقی بن مخلد. ایک عورت ان کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے میرے بچے کو عیسائی پکڑ کر لے گئے اور پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، میں بہت پریشان ہوں اور میں مسلسل روتی جا رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. چونکہ بقی بن مخلد بڑے اونچے لوگوں میں سے مستجاب الدعوات تھے، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اس غلامیت کی زنجیر سے آزاد کر دے اور دشمنوں کی قید سے چھڑا دے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں غور کروں گا. جب وہ عورت چلی گئی اس کے بعد دعا کی. اب کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ وہ عورت پھر آئی اور اس کے ساتھ وہ بچہ بھی کھڑا ہے. حیران ہو گئے، کہا تیرا بچہ واپس آ گیا؟ کہا جی ہاں. کہا کیسے آیا؟ وہ عورت کہنے لگی میں کیوں بتاؤ، اس سے پوچھ لیجئے کہ کیسے واپس آیا.
تو بچے نے اپنی داستان بتائے کہ مجھے دشمن عیسائی پکڑ کر لے گئے، میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی، بیڑیاں ڈال دی اور مجھے کسی طرح باندھ کر رکھا۔ ایک مرتبہ مجھے کسی طرح زنجیر بندھی ہوئے ہونے کی حالت میں لیے جا رہے تھے، میں چل رہا تھا ان کے ساتھ، زنجیر میرے پیر میں تھی، اچانک زنجیر ٹوٹ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے مارا، پیٹا، برا بھلا کہا کہ تو نے زنجیر توڑ دی، تو نے زنجیر کھول دی۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لوگ مجھے لوہار کے پاس لے گئے اور زیادہ مضبوط زنجیر میرے پیر میں لوہے کی ڈال دی، لیکن پھر میں تھوڑا سا چلا کہ وہ زنجیر ٹوٹ گئی، گر گئی۔ مجھے بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں عیسائی پادریوں سے پوچھ تاچھ کی، ان راہبوں سے پوچھا تو کسی پادری نے، راہب نے بتایا لگتا ہے اس بچے کی والدہ دعا کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ زنجیر گر رہی ہے، اب تم لاکھ کوشش کرو لیکن تم اس کو پکڑ نہیں سکتے، خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ بتانا یہ ہے کہ والدین کی دعا بہت زیادہ اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ پانچویں بات ہوئی۔ چھٹی بات، والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کیجیے۔ کیا انجام ہوگا والدین کی نافرمانی کا؟ ایک عجیب واقعہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور فی احوال القبور میں لکھا ہے۔ عوام ابن حوشب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی بستی کے قریب سے جا رہا تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، وہاں کچھ قبریں بنی ہوئی تھی۔ اچانک ایک قبر شق ہوئی، اس قبر میں سے ایک عجیب شکل نکلی، ایک مردار نکلا، لیکن اس کا سر انسانی سر نہیں تھا، اس کا سر گدھے کا سر تھا، اور اس نے 3 مرتبہ آواز نکالی جو گدھے کی مخصوص آواز ہوتی ہے، اور پھر وہ قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ عوام ابن حوشب فرماتے میں حیران تھا، ایک عورت وہاں تھی، وہ مجھ سے کہنے لگی وہ سامنے بڑھیا بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا یہ جو قبر میں سے مردہ نکلا ہے اس بڑھیا کا بیٹا ہے، اور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا، شراب پی کر آتا تھا، ماں اس کو روکتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، بیٹا شراب نہ پیا کر، تو بچہ ماں کی اس نصیحت کے جواب میں کہتا تھا کہ کیا گدھے کی طرح بھونکتی ہے۔ چونکہ اس بچے کا انتقال عصر کے بعد ہوا، برسوں سے ہم یہ آواز سن رہے ہیں کہ عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یہ ایسی شکل نکلتی ہے، 3 مرتبہ مخصوص گدھے کی آواز نکال کر پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک بچے کو اس کے والدین نے اعلیٰ تعلیم دلائی، والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ نے محنت مزدوری کر کے اسے پڑھایا لکھایا، اونچی ڈگری اس کو دلوا دی۔ اب وہ بچہ اپنے بزنس میں ایسا مشغول ہوا، اپنے کاروبار میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ سروس اور ملازمت کے لیے اپنے چھوٹے سے گاؤں کو، دیہات کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ چلا گیا، اپنی اہلیہ کے ساتھ، بچے کے ساتھ وہاں زندگی گزارنے لگا، اور اس بات کو ایک لمبا زمانہ گزرا کہ پلٹ کر اپنی ماں کی خبر تک نہیں لی۔ ہر سال وہ حج کرتا تھا، کتاب میں لکھا ہے جہاں میں نے واقعہ پڑھا کہ اس نے 13 حج کیے، کم سے کم تو 13 سال تو اس نے اپنی والدہ کی خبر نہیں لی، لیکن جب کبھی حج سے فارغ ہوتا، دوسرے یا تیسرے روز اس کو ایک خواب نظر آتا، کوئی کہنے والا کہتا 13 حج قبول نہیں، 13 حج کیے، اور کہا 13 حج ہمارے یہاں قبول نہیں۔ اب یہ حیران ہو گیا، کوئی بزرگ تھے وہاں، ان سے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ میں نے 1 نہیں 13 حج کیے، اور جب کبھی میں حج سے فارغ ہوتا ہوں مجھے دوسرے یا تیسرے روز اس طرح کا خواب نظر آتا ہے۔
تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ بھائی بہن میں سے کوئی حیات ہے؟ کہا میری بوڑھی والدہ حیات ہے۔ کہا تم نے ان کی نافرمانی کی ہے، اسی وجہ سے تمہارے اتنے سارے حج اللہ کے یہاں قبول نہیں، ابھی جاؤ ان سے معافی مانگو۔ اب یہ آیا، ٹکٹ لی، تیاری کرنے لگا سفر کی، بیوی نے روکنے کی کوشش کی لیکن جھڑک کر کہہ دیا خدا کے واسطے مجھے نہ روکنا، اور یہ اپنے وطن پہنچا، اپنے گاؤں میں پہنچا، 13 سال کے لمبے عرصے کے بعد پہنچ رہا ہے، کیسے جائے؟ ایک بچہ وہاں کھیل رہا تھا، اس کو پوچھا فلاں صاحب کا مکان یہی ہے؟ کہا کہ ہاں یہی مکان ہے۔ کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا اور والدہ حیات ہے، بوڑھی ہے، اور اس حال میں ہے کہ انہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں، اس حال میں ہے کہ ان کی خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کا ایک لڑکا تھا، سروس کے لیے مکہ چلا گیا تھا، پتہ نہیں کیسا لڑکا تھا کہ پلٹ کر اپنی ماں کی کبھی خیریت ہی نہیں پوچھی۔ اب یہ سٹ پٹا گیا کہ میرے بارے میں تو یہ چرچے ہو رہے ہیں۔ کانپتے ہوئے پیروں سے مکان میں داخل ہوا، دیکھا ایک کھاٹلا، ایک چارپائی پڑی ہے اور بوڑھی والدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اس پر بیٹھی ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں۔ اور جب قریب گیا تو دیکھا کہ ماں کی بینائی بھی جا چکی ہے، بوڑھاپا ہے، موت کا وقت قریب ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، پروردگار میرا ایک ہی لڑکا تھا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میں اس بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور میرے انتقال کا وقت قریب ہے، تو کم سے کم میرے بچے کو یہاں بھیج دے تاکہ میری قبر میں اترنے والا میرا کوئی تو محرم ہو۔ یہ چھٹی بات ہوئی۔ 7ویں بات، والدین کی بددعا سے بچے۔ والدین کی بددعا لگتی ہے، ضرور لگتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جریج کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے تھے، بہت بڑے عابد زاہد، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگل چلے گئے، وہاں ایک عبادت خانہ صومعہ بنا لیا اور مصلی بچھا کر پورا وقت نماز میں مصروف رہتے۔ ان کی والدہ ملنے کے لیے آتی، آواز دیتی یا جریج یا جریج، اے جریج، لیکن یہ نماز میں ہوتے، عبادت میں ہوتے، یا رب امی و صلاتی، نماز نہیں توڑی۔ ماں آواز دے دے کر چلی گئی۔ دوسری مرتبہ پھر کچھ دنوں کے بعد گئے ملاقات کے لیے، مگر وہ عبادت میں تھے، جواب نہیں ملا، چلی گئی۔ تیسری مرتبہ جب آئی ملاقات کے لیے، جواب نہیں ملا، ماں ناراض ہو گئی۔ ناراض ہو کر اس نے بددعا کر دی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی فاحشہ اور زانیہ عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ احادیث میں ہے، اس کے اسباب بننا شروع ہوئے، لوگوں میں ان کی عبادت کے زہد کے چرچے ہوئے۔ کسی نے کہا یہ تو صرف عابد بنے پھرتے ہیں، ذرا آزما کر دیکھ لو۔ اب ایک عورت کو تیار کیا، اس نے ایک چرواہے سے زنا کیا، اسے حمل ٹھہر گیا، اور جب بچہ پیدا ہوا اس نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ تو جریج کا ہے۔ اب کیا بات تھی، پورے علاقے میں شور ہوا، لوگ کدال پھاوڑا لے کر آ گئے اور ان کے عبادت خانے کو، صومعے کو منہدم کر دیا، اور ان کو پکڑا کہ بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو اور یہ حرکت کرتے ہو، دیکھیے یہ عورت کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ بچہ تمہارا ہے۔ کا سکون رکھیے، اور کہا مجھے مہلت دیجیے، میں نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ کر پوچھا، اے بچے، حالانکہ نو مولود بچہ ہے، اے بچے سچ سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ تم نہیں فلاں چرواہا ہے۔
لوگ حیران رہ گئے، ان کے سامنے ان کی ایک کرامت ظاہر ہو گئے کہ ہم آپ کے عبادت خانے کو عمدہ عالیشان بنا دیتے، کا نہیں، جیسا مٹی کا تھا ویسا بنا دیجئے۔ شراح حدیث نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ماں نے صرف اتنی بد دعا کی تھی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ زانیہ بدکار عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو۔ اگر ماں زنا کی بد دعا کرتی تو وہ زنا میں بھی مبتلا ہو جاتی۔ اور ایک عجیب واقعہ، عربی کے مشہور امام جار اللہ زمخشری، کہا گیا ہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے دو ہی عالم گزرے، ایک علامہ جرجانی اور ایک علامہ زمخشری۔ اتنے بڑے عالم تھے لیکن پیر سے لنگڑے تھے۔ یہ لنگڑا پن کیوں آیا؟ یہ والدہ کی بد دعا کا اثر تھا۔ بچپنے کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک چڑیا کو پکڑا، اس کے پیر میں ایک رسی باندھی، اس کو کھینچ رہے، ماں نے دیکھ لیا بیٹا یہ بے زبان پرندہ، اس کے ساتھ یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ پیر ٹوٹ جائے گا۔ نہیں ماں، ٹوٹ گیا پیر۔ ماں کی زبان پر یہ جملے آ گئے، خدا بھی تیرے پیر کو ایسا ہی توڑ دے جیسا کہ تو نے اس بے زبان پرندے کو توڑا ہے۔ وہ کہتے میری والدہ کی بد دعا کا اثر ہے کہ میرا پیر کٹ گیا۔ حالانکہ اتنے بڑے امام تھے کہ قرآن کریم کی فصاحت کو خوب اعلیٰ درجے پر انہوں نے سمجھا تھا۔ اور اس سے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ بڑے اونچے مقام پر اپنی والدہ، بوڑھی والدہ، ان کی خدمت میں مشغول و مصروف رہتے تھے۔ اب حج کی تمنا ہوئی، ماں کہتی ہے بیٹا میں بوڑھی ہوں، کہیں میری موت آ جائے اور کوئی میرے پاس نہ ہو۔ رک گئے، کئی سال اس حال میں گزرے، بوڑھی والدہ نہ موت آتی ہے اور ان کی حج کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ سوچا کہ یہ تو مرنے والی ہے نہیں، اور حج کے ارادے سے چل پڑے۔ ماں نے روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں مانے۔ ماں نے بد دعا کر دی کہ تجھے اللہ تعالی میری نافرمانی کا انجام دنیا میں ہی بتا دے۔ اب یہ حج کے لیے چلے، راستے میں ایک مسجد آئی، مسجد میں ٹھہرے، رات کا وقت ہے، نوافل کی نیت سے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک چور چوری کر کے سامان لے کر بھاگ رہا تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے۔ چور نے دیکھا کہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، بچنے کے لیے اس نے مسجد میں داخلہ لے لیا۔ مسجد میں گیا تو وہیں سامان پٹک دیا، لوگ وہیں بھی آ رہے تھے، مسجد کا دوسرا حصہ کھلا تھا، وہاں سے نکل گیا۔ جب لوگ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ یہ نماز میں ہے۔ لوگوں نے انہی کو چور شمار کیا کہ بڑا عجیب چور ہے، سامان پیچھے رکھا ہے اور پھر نماز پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے پاس، حاکم کے پاس پہنچایا، کہا دیکھیے حاکم وقت، بادشاہ سلامت، دیکھیے عجیب چور ہے، چوری بھی کی، سامان لے کر اس نے پناہ مسجد میں لی جو اللہ کا گھر ہے، سامان پیچھے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو تو دگنی سزا ملنی چاہیے، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دو، پیر بھی کاٹ دو اور ان کی آنکھیں بھی نکال دو۔ چنانچہ ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال لی گئی۔ وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے، کہتے تھے کہ میری یہ حالت میری والدہ کی بد دعا کا اثر ہے۔ بہرحال والدین کی بد دعا بڑا خطرناک سلسلہ ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ والدین کے ہم پر کیا کیا حق ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ کچھ حق وہ ہے جو والدین کی حیات اور زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی میں کیا حق ہے؟ زندگی میں حق یہ ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ نمبر 2 ان کی خدمت کی جائے۔ نمبر 3 ان سے محبت کی جائے۔ نمبر 4 ان کی جانب رحمت کی نظر سے دیکھا جائے۔ نمبر 5 اگر آپ دور رہتے ہیں، والدین الگ رہتے ہیں، تو گاہ بگاہ ان کی ملاقات کی جائے۔ اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ نہ سمجھو کہ والدین کے حقوق کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم والدین کے احسان کا بدلہ ہم چکا بھی نہیں سکتے، ادا بھی نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد بھی حق ہے۔ نمبر 1 ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ نمبر 2
ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے۔ نمبر 3، اگر ان پر کوئی قرض ہو تو ان کے قرض کو ادا کرنے کی فکر کریں تاکہ آپ کے والدین اس سے بری ہو جائیں۔ نمبر 4، ان کی جانب سے صدقات کرتے رہیے۔ نمبر 5، اگر انہوں نے حج نہیں کیا ہے اور اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو ان کی جانب سے یا تو حج بدل خود کیجیے یا کسی سے کروائیے۔ نمبر 6، والدین کی قبر کی زیارت اور ملاقات کرتے رہیے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت، اس کا انتقال ہوا اور اس کا بچہ پابندی سے جمعہ کے دن اپنے والدہ کی قبر پر حاضر ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کا معمول رہا۔ ایک مرتبہ اس بیٹے نے خواب میں اپنی والدہ کی زیارت کی، پوچھا اماں کیا حال ہے؟ ماں نے بتایا بیٹا میں بہت سکون میں ہوں، موت تو بڑی خطرناک چیز ہے مگر میں بہت آرام میں ہوں، میرے لیے پھول کی چادر بچھا دی گئی ہے۔ اور اس نے کہا بیٹا تم جمعہ کے دن جو مجھ سے ملنے کے لیے میری قبر پر آیا کرتے ہو، پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتے رہتے ہو، تم یہ عمل جاری رکھنا، تمہارے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، تمہارے آنے کا انتظار میرے ساتھ دفن ہوئے مردوں کو بھی ہوتا ہے، وہ مجھے کہتے دیکھ تمہارا بیٹا آ رہا ہے، تو تم یہ عمل جاری رکھنا۔ بچے نے وہ عمل جاری رکھا، پابندی سے جاتا رہا۔ اب ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا کہ بہت سے مرد اور عورت ہیں اور آ کر اس کا شکریہ ادا کر رہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے ہم قبرستان کے وہ مردہ مدفون ہیں کہ جب تم قبرستان میں آتے ہو اپنی والدہ کے لیے کچھ پڑھ کر بخشتے ہو اور ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہو، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو والدین کی وفات کے بعد بھی یہ حق ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے دلوں کو دکھایا ہے، زخمی کیا ہے، اگرچہ ہم جانتے بہت سی مرتبہ قصور والدین کا ہوتا ہے، لیکن آپ اس پر صبر کیجئے، کیونکہ حدیث میں یہاں تک فرما والدین اگر کافر ہے تب بھی ان کی اطاعت کرنا ہے، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کی جائے گی، ورنہ کافر ماں باپ کی خدمت کی جو دین تعلیم دیتا ہو تو وہ دین اپنے مسلمان ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کے بارے میں کیا کیا ارشادات بتلاتا ہوگا، وہ خود ہمیں سوچنا چاہیے۔ خدا کے واسطے والدین بہت بڑی نعمت ہے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیے، جو حقوق بتلائیے اسے کریے، اور جن کے والدین حیات ہیں یوں سمجھے دعا کا دروازہ کھلا ہے، بند ہونے سے پہلے قدر کر لیجئے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے والدین کی دعا کام کر رہی ہے، آپ کی محنت کام نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو والدین کا فرما بردار خدمت گزار بنائے، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالی ان کے درجات خوب بلند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔